عزیز طلباء السلام علیکم، میں پروفیسر معین الدین آزاد CMM لیکچر سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہم سال اول کی علامہ اقبال کی نظم کر رہے تھے۔ 3 حصوں میں ہم نے وہ نظم کی ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ بھی سماعت کر لیجئے۔ پہلے حصے میں 3 اشعار، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں بھی 4 اشعار ہم نے کیے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ بڑی اہم نظم ہے۔ چوتھا اس کا جو ہے نا وہ دوسرے حصے میں 4 اشعار تھے، اور اب ہم تیسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ 8واں شعر اس میں کرنے لگے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی، ضائع کر دی۔ اسلاف آباء و اجداد، میراث جائیداد، ثریا آسمان پہ ایک بلند جگہ کا نام ہے، دے مارا پھینک دیا۔ ہم نے بزرگوں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے روبہ زوال ہو گئے۔ میراث جائیداد، اب میراث کون سی تھی؟ بزرگوں کی جو میراث تھی وہ علم تھا۔ ہم نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ علم جو ہے وہ انسان کے لیے اہم ہے، اور ہر آنے والی قوم نے پچھلی قوم کے علم پر بنیادیں رکھی ہیں، نئے تمدن کی، نئی تہذیب کی۔ کوئی بھی علم ہو وہ سلسلہ در سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ علم حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا، لیکن وہ آگے ہم تک منتقل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں منتقل ہوا؟ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے۔ مغرب تک منتقل ہو گیا، مغرب نے اس علم سے فائدہ اٹھا لیا اور ہم نے نہیں اٹھایا۔ اس لیے ہم ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آج زمانے میں کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اقبال کو اسی چیز کا دکھ ہے، اسی چیز کی پریشانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو میراث ہے اس میں نئے اضافے کرنے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جائیداد جو ملی تھی، جو میراث ملی تھی، ہم اس میں نئے اضافے کرتے، لیکن افسوس ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پھسر قابل میراث پدر کیوں ہو۔ تو والدین کی جو دولت ہے وہ ہم نے گنوا دی، آباء و اجداد کی دولت ہم نے گنوا دی، اور وہ دولت کیا تھی؟ وہ علم تھا۔ دیکھیے، جو علم ہے وہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کسی زمانے میں جو علم ہے وہ یونان کے پاس تھا، یونان عروج پہ تھا۔ رومنز کے پاس تھا، رومنز عروج پہ تھے۔ یورپ سے پہلے جب مسلمانوں کا دور تھا تو مسلمانوں نے جو روم کا اور یونان کا علم ہے وہ سمیٹا، اکٹھا کیا، اور اس پہ اپنی عمارت جو ہے وہ کھڑی کی۔ پھر وہ علم آگے تک آیا، لیکن مسلمان روبہ زوال ہو گئے، اور وہ جو علمی سرمایہ ہے وہ منتقل ہو گیا یورپ کو، مغرب ترقی کر گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور آسمان پہ بلند مقام پہ تھے، صنعت و حرفت ہو، جو کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، کوئی بھی علم ہو، ہم عروج پہ تھے، لیکن پھر زوال آ گیا اور ہم نیچے گر پڑے۔ کیونکہ ہم نے جو اسلاف سے نسبت تھی اس کا خیال نہیں کیا۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، ہم نے اس کو مکمل طور پہ ضائع کر دیا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم پرانے اصولوں پہ کھڑے رہے، ہم نے اس کو آگے استعمال نہیں کیا، جدید علوم نہیں سیکھے۔ جو ہمارا علم تھا وہ جدید تھا، اس کو مزید جدید ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے جو چھاپا خانے ہیں ان کو دیر سے قبول کیا، ہم نے جو دوسری ٹیکنالوجی ہے اس کو دیر سے قبول کیا، اور علماء جو ہے وہ ہمارے کئی وہ فتویٰ لگاتے رہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹتے گئے، اور مغرب آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جو خلا آیا ہے وہ اب آسانی سے پر ہونے والا نہیں ہے۔ اقبال کو اس چیز کا ادراک ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں، نوجوان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے جو اسلاف کے کارنامے تھے، جو اسلاف کی جائیداد تھی، اس کو تم نے ضائع کر دیا ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ 9واں شعر اب ہم کر رہے ہیں۔ حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ حکومت عارضی ہے، اس نے بدلنا ہے، عروج و زوال ہے، وہ آتا رہنا ہے، وہ چلتے رہنا، وہ ایک لازمی چیز ہے۔
نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم مانا ہوا قانون، وہ قانون جس سے کوئی انکار نہ کر سکے۔ حکومت ہمارے پاس تھی، وہ ہم سے چلی گئی۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ دولت جیسے کبھی کسی کے پاس ہے کبھی کسی کے پاس ہے، ویسے ہی جو ہے نا جو دولت جو ہے حکومت وہ بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ حکومت تو ایک عارضی شے تھی، لیکن افسوس ابھی بھی مسلمانوں نے عبرت نہیں پکڑی۔ آئین مسلم مانا ہوا قانون، وہ قانون جو سب مانتے ہیں، قدرت کا قانون ہے، سروائیول آف دی فٹیسٹ، جہد للبقاء، جو بہترین ہوگا وہی قائم رہے گا، وہی موجود رہے گا، باقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں تھوڑا سا ابن خلدون کا ذکر کیجئے گا۔ ابن خلدون جو ہے وہ ہمارے بڑے معروف، ہمارا ایک تاریخ کے حوالے سے نام ہے۔ انہوں نے مقدمہ ابن خلدون میں ذکر کیا ہے کہ جو عروج و زوال ہے وہ چلتا رہتا ہے ایک صدی میں، اور اس کی جو تکمیل ہے وہ 200 سال میں ہوتی ہے۔ ایک صدی میں 3 نسلیں، جو پہلے ترقی کر رہا ہوتا ہے وہ زوال کی جانب چلا جاتا ہے، پھر جو زوال کی جانب ہوتا ہے وہ دوبارہ ترقی کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ سائیکل کم و بیش جو ہے وہ 2 سال تک کا ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کی حکومت عروج میں کہاں تک گئی؟ 800 سال۔ 800 سال تک مسلمان عروج پہ رہے، جو عام طور پہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ وہ 200 سال کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مسلمان 800 سال تک گئے، لیکن پھر روبہ زوال ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آئین جو قانون ہے اس کو نہیں سمجھا، اس سے نہیں بچے۔ بر صغیر کیا، اندلس کیا، فلسطین کیا، یروشلم ہمارے قبضے سے چلا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے قبضے سے چلا گیا۔ کیوں گیا؟ کیونکہ ہم نے آئین مسلم کو نہیں مانا، اور جو مانا ہوا قانون ہے، سروائیول آف دی فٹیسٹ ہے، اس کو ہم نے نہیں مانا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ابھی بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ہم نے یہ کیا ہے، اور اس سے افسوس کی بات یہ کہ ہمیں ادراک نہیں ہے، اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ جب احساس ختم ہو جائے، ادراک ختم ہو جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ضائع ہو گئے، جو ضائع ہونے کا ہے احساس وہی ختم ہو گیا، کہ ہم احساس جب ختم ہو جائے تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ضعیف ہوئے، مرگ مفاجات، سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ لیکن افسوس ہم نے اس چیز کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور مسلسل ہم روبہ زوال ہیں، ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے، ابھی بھی ہم ان چیزوں کا ادراک حاصل نہیں کر رہے۔ اگلا شعر: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی میں جب اپنے آبا کی کتابیں یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ علم جو میراث ہے، مسلمانوں کی میراث علم ہے، علم کو جو ہے وہ گمشدہ میراث کہا گیا ہے۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں پاؤ اسے حاصل کر لو۔ وہ میراث ہم سے چلی گئی، اور کس کے پاس چلی گئی؟ یورپ کے پاس۔ وہ جو کتابیں ہمارے مشاہیر نے لکھی تھیں، ہمارے آباء و اجداد نے لکھی تھیں، وہ یورپ کے پاس چلی گئی۔ یورپ نے فائدہ اٹھایا، افسوس ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اندلس کی شاہی لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ بر صغیر میں جب وہ آئے تو بر صغیر سے کتابیں وہ لے گئے۔ علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کیا، انگلستان کا سفر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دوران وہ پڑھائی کے غرض سے تھا، تو مختلف لائبریریوں میں وہ جاتے رہے، اور وہاں جب کتابیں دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ سب کتابیں تو ہماری ہیں۔ ہندوستان کی دولت و حکمت جو کچھ کی تھی، کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی۔ علم۔ اب آپ دیکھیں پاکستان تقسیم ہوا، انڈیا اور پاکستان کا جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو جو کتابیں تھیں وہ ساری ان کے پاس چلی گئیں، جسے انڈیا آفس لائبریری کہا گیا۔ ان کتابوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کتاب کا کیا کرنا ہے۔ ہمیں سب فکر رہی، کتابوں کی فکر نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب وہی انڈیا آفس لائبریری کس کا حصہ بن گئی؟ برٹش میوزیم کا۔ ہماری کتابیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کون تھے؟ آئے کدھر سے تھے؟ صبا جانتی ہے، لالا و گل کی مہک تک کو چرانے والے۔ وہ کون تھے؟ وہ لے گئے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے استفادہ نہیں اٹھایا۔
شاخ ہر نخل ہے حیران و تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے۔ تو وہ مغربی اقوام انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ اور وہ اقبال جب وہاں پہ لائبریریوں میں وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، کتب خانوں میں کتابیں دیکھتے ہیں، تو ان کا دل ٹکڑے ٹکڑا ہو جاتا ہے، وہ تڑپ جاتے ہیں، اور اسی چیز کا اظہار وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اگلا شعر، آخری شعر، غنی روزے سیاہ پیرے کنن رات تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ غنی کاشمیری کا یہ شعر ہے، اور فارسی کے بڑے خوبصورت شاعر، اس کو تضمین کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے تضمین کا ذکر کیا، اور میں نے اس میں جو ہے حافظ شیرازی کا پورا شعر بھی سرخ مارکر کے ساتھ لکھا تھا آپ کی دلچسپی کے لیے۔ تو فارسی کے شاعر ہے غنی کاشمیری، وہ ان کا شعر پورا شعر تضمین کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے غنی پیر کنان کی بدنصیبی تو دیکھ، کہ اس کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اب یہ تضمین ہے۔ تضمین جیسا کہ میں نے بتایا، جب آپ کسی دوسرے شاعر کا مصرع اپنی کسی نظم میں یا غزل میں استعمال کریں تو وہ تضمین ہے، اور بعض اوقات تضمین کے طور پہ پورا شعر بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تضمین ہے، لیکن تضمین کے ساتھ یہ اس میں تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے۔ تلمیح کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ توجہ کیجئے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے رہنے والے تھے، کنعان سے وہ مصر پہنچ گئے، غلام بنے، وہاں خریدے گئے، پھر جو ہے وہ عزیز مصر بنے۔ اب زوال آیا، قحط سالی آئی، تو قحط سارے علاقے میں آیا، مصر میں اس کا بندوبست ہو گیا، کنعان میں بندوبست نہیں ہوا۔ جو کنعان کی آنکھوں کا نور ہے، وہ بجائے اس کے کہ کنعان والوں کو روشن کرتا، وہ زلیخا کی آنکھوں کا نور بنا ہوا ہے۔ مصر میں اس کی وجہ سے فراوانی ہے، اور حضرت جو ہے وہ آپ کے جو والد ہیں وہ پیر کنعان، تو پیر کنعان کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ تو ان کی تو آنکھیں بھی چلی گئیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ روئے، اتنا روئے کہ جو آنکھیں ہیں وہ سیاہ ہو گئیں۔ تو شاعر اس چیز کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اب اس کو آپ پچھلے شعر کے ساتھ جوڑیں، وہ جو علم تھا، وہ آنکھوں کا نور تھا، وہ چلا گیا، پیر کنعان کو روشن نہیں کیا، یورپ کو جا کے روشن کیا۔ جو مصر کا لفظ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مغرب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو تلمیح بھی ہے اس میں، اور اس میں جو ہے وہ تضمین کا بھی استعمال ہے، کہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے آنکھوں کا نور وہاں روشنی دے رہا ہے، لیکن اپنے جو ہے وہ محروم ہے، چراغ تلے اندھیرا، لیکن وہ چراغ وہی لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک مجاز۔ جو ہماری طاقت تھی، ہماری صلاحیت تھی، وہ یورپین لے گئے، مغرب والے لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے، اور ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے، اسے بھی لائک کیجئے اسی نام سے، تاکہ آپ کو تازہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔